امداد سمرو، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں نہیں رہتے، عمران خان اس دھرتی پر نہیں بستے، تو کیا آپ کو یقین آ جائے گا؟ مجھے تو یقین آ گیا ہوا ہے کہ عمران خان پاکستان میں نہیں رہتے، عمران خان کہیں اور بستے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیا دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ وہ سن کر ہر بندہ یہی یقین کر بیٹھے گا کہ عمران خان صاحب نہ صرف پاکستان میں رہتے نہیں ہیں بلکہ ان کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں ایک نئی لائن دی ہے، اور وہ لائن اتنی کمال ہے کہ آپ سن کر پھر آپ ششدر رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کی باتیں سن کر۔ عمران خان صاحب طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو جتنی بریفنگز دی جاتی ہیں، پھر ان بریفنگز کو سن کے وہ پھر اس سے ایک نیا پروپیگنڈا کی لائن تیار کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی، اور بریفنگ دینے کے بعد انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا کی لائن بنائی ہے جو انہوں نے کل اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں دی تھی۔ حیران کن، مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے یہ آپ جب وہ باتیں سنیں گے تو آپ کے اندر یہ سوال اٹھے گا آپ کے ذہن میں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، لوگ اس طرح سوچ بھی لیتے ہیں، اور سوچنے کے بعد لوگوں میں پروپیگنڈا کر کے اور یہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب آتے ہیں باتوں میں، آئے تھے اپنا شہزاد اکبر صاحب کی باتوں میں۔ عمران خان صاحب آپ ایک چیز نا، آپ کو ایک سادہ سی، مجھے اکثر یار دوست جو ڈسے جاتے ہیں کسی فراڈ سے، وہ پھر اکثر کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو دیکھیں نا، ہمیں تو کیا پتہ تھا کہ اس طرح ہونا ہے۔ فرض کر لیں کہ اب بول ٹی وی ہے نا، بول ٹی وی میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا ہے، یا پھر ARY کا ایک پروگرام ہے جیتو پاکستان فہد مصطفیٰ والا، اب چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ٹھیک ہے، یا ہاؤسنگ سوسائٹیز، احساس پروگرام۔ تو یہ وہ اس طرح کے منصوبے جس میں لوگوں کو کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور فراڈ میں وہ آتے ہیں جو ظاہر ہے جن کے اندر کوئی لالچ ہوتی ہے، جو بغیر انیوا یعنی کوئی بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں، فراڈ ایسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک میرے دوست تھے، ابھی احساس پروگرام نہیں بنا تھا، ابھی عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے، ابھی پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، تب کی میں بات بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ جی مجھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے اپنا میسج آیا تھا، وہ میسج آیا اور اس میں تھا کہ آپ کے 25,000 نکلے ہیں، اور میں نے وہ ان سے رابطہ کیا، جو نمبر انہوں نے دیا ہوا تھا اس نمبر پہ میں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ ہمیں اس کے وہ جو ہوتی ہے موبائل کے ذریعے ایزی پیسہ یا فلاں جو بھی اس کے ذریعے ہمیں بھیج دیں، اور وہ میں نے پیسے بھیجے، اب وہ نمبر بند مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ، میرے دوست سے ظاہر جانتا ہوں، میں نے کہا جی آپ بیوہ ہیں؟ کہتے ہیں جی میں مرد ہوں بھائی۔ میں نے کہا نہیں، مطلب آپ کوئی خاتون ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا یار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ خواتین کے لیے تھا، اس میں مرد ایلیجیبل نہیں تھے۔ اس کے جو پروگرام BICP کا پروگرام تھا جس میں پہلے میرا خیال 1000 یا 1500 سے شروع کیا گیا تھا وہ، اور اس میں پھر انہوں نے آگے چل کے وہ یکمشت رقم بھی ادا کرنا شروع کر دی تھی، وہ خواتین کے لیے تھا۔ اور خواتین بھی وہ جو بیچاری جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایک پراپر اپنا اس کی سروے کیا گیا تھا، غربت سروے۔ تو آپ لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ جو خواتین کے لیے منصوبہ ہے، خواتین کا پروگرام ہے، اس میں آپ کو میسج آتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کا میسج آتا ہے کہ جی آپ کا یہ شناختی کارڈ، اس میں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ تو آپ کے اپنے شناختی کارڈ پہ نمبر آ رہا ہے، تو آپ وہ اپلائی کر بیٹھتے ہو، پیسے دے دیتے ہو، اور وہ لٹ جاتے ہو۔ تو ظاہر ہے خواہش ہوتی ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی، جن کو نا جو لٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہی لٹتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ کسی طرح بھی نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، خورشید شاہ، شہباز شریف، جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں نا، ان سب کو کسی طرح جیلوں میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح۔ تو عمران خان صاحب بریفنگز دیتے تھے عمران خان صاحب کو شہزاد اکبر صاحب کی جگہ اب نئے صاحب آ گئے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب، ان کو مشیر احتساب و داخلہ لگایا گیا ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے کل۔
اب شہزاد اکبر صاحب ان کو بریفنگ دیا کرتے تھے عمران خان صاحب کو، یہ ٹیٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بالکل ایک پورا کا پورا اپنا ایک ماحول بنا کر، اور پھر پریس کانفرنسز کرتے تھے 3 گھنٹے، پھر عدالتوں میں جاتے تھے، جب عدالتیں کچھ پوچھتی تھیں تو پھر عدالتوں سے ابھی کل پرسوں خورشید شاہ صاحب کے اوپر جو نیب کے مقدمات تھے ان کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس میں تو کچھ نکلا ہی نہیں ہے، وہ ضمانت کا ظاہر فیصلہ تو ضمانت کا ہے، اصل فیصلہ تو احتساب عدالت نے کرنا ہے، وہاں ہونا نہیں ہے، وہاں چلتا رہے گا، کئی دہائیوں تک چلتا رہے گا معاملہ، اسی طرح ہوتا ہے۔ صرف اس طرح کی بریفنگز پر عمران خان صاحب یقین کر کے پھر عمران خان صاحب نے اپنا بنایا ہوتا تھا جی، یقین اس لیے کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی، وہ ان لوگوں کی طرح جن کو لٹنے کی خواہش ہوتی ہے لالچ میں آ کر نا، کہ بھئی آپ خاتون ہیں ہی نہیں، اور آپ کا خواتین کے پروگرام میں آپ کے پیسے نکل رہے اور آپ لینے جا رہے، اور اس سے پہلے وہ پیسے دے کے آ جاتے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس لیے شہزاد اکبر ہوں یا دیگر جتنے بھی ہوں ان کی بریفنگز میں آ کے پھر ان کو آگے بڑھاتے تھے، اور پھر بڑھا کے پھر پراپر ایک لائن لیتے تھے، پراپر لائن لے کے پھر لائن دیتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق، اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر مالی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی انتظامی کرپشن ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، ریاستی مشینری کے ایشوز ہیں، اس میں کرپشن کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ جی کرپشن کا خاتمہ پہلے 90 دن میں میں نے کر لیا تھا، کیونکہ جیسے ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا معاملہ آیا تو ٹی وی چینلز نے تو عمران خان صاحب کے وہ دعوے چلا ہے نا کہ جی 90 دن میں کرپشن ختم کر لوں گا، پھر ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا، وہ جب چلے تو عمران خان صاحب کو یاد آیا کہ یار میں نے تو 90 دن کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا، اپنی آواز اپنا سارا کچھ ویڈیو سن کے تو پھر بندہ یاد تو آ ہی جاتا ہے نا، تو سر پہ چوٹ لگی، پھر یادداشت واپس آئی، تو میں نے تو 90 دن کا وعدہ کیا تھا۔ تو اب یہ پھیلاؤ کہ پاکستان سے کرپشن 90 دن میں ختم ہو چکی، پہلے 90 دن، یعنی عمران خان صاحب آئے اگست میں، ستمبر، اکتوبر، نومبر 2000 کب آئے تھے 18 میں، 2018 نومبر 2018 میں پاکستان کرپشن سے پاک ملک ہو چکا تھا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا ہم احتساب کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی حکومت کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ حکومتی وزراء، حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ جی کرپشن کے ریٹ دگنے ہو گئے ہیں، پنجاب میں 7 IG، 6 چیف سیکریٹری تبدیل ہو گئے، کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان بزدار صاحب کے جو اپنے ہوم جو اپنا ہے ڈویژن، اس کے 10 بار تبدیل ہوئے، 4 ماہ بھی نہیں رہ سکے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن ختم ہو گئی۔ اچھا اگر کرپشن ختم ہو گئی 90 دن میں بھی آتا ہوں کرپشن کے باقی معاملات جو عمران خان صاحب کے چلتے رہے۔ یہ جو پوری بریفنگ ہے نا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی صرف یہ ثابت کریں کہ شریف خاندان کرپٹ ہے، شریف خاندان کے خلاف آپ نے بھائی ٹھیک ہے نا، ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا نہیں چاہیے ہوتا، کون کہہ رہا ہے کہ شریف خاندان ایماندار ہے، ٹھیک ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی پر الزام ثابت نہیں ہوتا تب تک وہ بے گناہ ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ تو کرپٹ ہے نہیں ہے ابھی تک، وہ بے گناہ ہیں بھائی، آپ ان پر ثابت نہیں کر سکے، آپ ان پر الزام لگا چکے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکے، آپ عدالتوں میں ثابت کریں۔ اب مصدق عباسی صاحب کو آئے عمران خان صاحب لا کر، اب مصدق عباسی صاحب انہی فائلوں میں گم ہوں گے نا جو اب یہ DG نیب رہ چکے ہوئے، جو فائلیں جو ہیں چھوڑ کے گئے ہوں گے شہزاد اکبر صاحب۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جا کر مارکیٹ میں پروپیگنڈا کریں کہ شریف خاندان کرپٹ ہے، شریف خاندان کرپٹ ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے بدلے میں۔ اب عمران خان صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگی، سنتے آپ، عمران خان صاحب ہمیں 2 3 4 گھنٹے روزانہ جبری سنایا جاتا تھا جب کنٹینر پہ ہوا کرتے تھے، جب جلسے کرتے تھے۔ ظاہر ہے میں تو جرنلسٹ ہوں، میرا جو مجبوری تھی، جبری وہ بیچارے سن رہے ہوتے۔ میں اکثر جب سن رہا ہوتا ہوں نا سیاستدانوں کو یا جو بھی سیاست سے متعلق لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی پریس کانفرنس ہو کہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا ہو، تو مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار یہ کیا سارا دن بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہو تم؟ بھائی میری تو مجبوری ہے، میں نے سننا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے نہیں سننا ہوتا تھا ان کو بھی ٹی وی پہ بٹھا کے سنایا جاتا تھا عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب جس طرح یہ اپنا آج کل 2-4 چیزیں وہ لے کے پھر رہے ہیں، انکلوسیو ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے جی وہ بہت طرح کی باتیں۔ عمران خان صاحب کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ روزانہ پاکستان سے 12 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، روزانہ پاکستان۔ اس کا حساب کتاب لگاتے تھے، پھر حساب کتاب لگا کے کہتے تھے کہ اگر 365 دنوں میں یہ پیسے کوئی 4380 ارب بنتے، میرا خیال ہے اگر میرا حساب کچا نہیں ہے
تو اگر یہ پیسے کرپشن نہ ہو تو یہ پیسہ پاکستان میں آئے گا تو اس سے نہ جانے کتنی ترقی ہو جائے گی. 4,380 ارب 6 ارب ڈالر کے لیے ہم نے, یعنی 6 ارب ڈالر اگر ہم روپے میں کریں گے تو وہ کتنے ہوں گے؟ تقریباً 800-850 ڈالر ہوں گے, اتنے ہی بنیں گے نا. یہاں بچ رہے ہیں ہمیں 12 ارب روپے. اگر ہم کرپشن روزانہ کی بچاتے ہیں تو 4,000 سے زیادہ 4,380 ارب ہمیں بچتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں. اور ہم 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے سارا کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں, جس پر حکومتی گورنر جو ہے چودھری سرور صاحب خود چیخ اٹھتے ہیں کہ جی IMF کو چند ارب ڈالرز کی وجہ سے IMF کو سارا کچھ لکھ کے دے دیا. اب میں 3.5 سال کا حساب نہیں لگا رہا, 12 ارب روپے روزانہ 3 سال کا حساب میں نے لگایا ہے, یہ بنتا ہے 13,140 ارب روپے. وہ کہاں گئے اب اس کا حساب ہو. اگر 90 دن میں آپ نے کرپشن ختم کر دی تو پہلے 90 دن والے جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں حساب کتاب 13,140 ارب میں سے. چلو پہلے 90 دن میں آپ نے کرپشن ختم کی اور اس کے بعد آپ آگے چلیں, یعنی اپنا 2021 سے چل لیں. میں نے اس لیے میں نے وہ جو آخری 5-6 مہینے ہیں نا اس حکومت کی یہ والے وہ میں نہیں گن رہا. تو 13,140 ارب روپے جو 3 سال کے بنتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یقین دلاؤ, لوگوں کو کہو کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے. انڈیکس کچھ بھی کہہ رہا ہے ہمارا کرپشن کا, پرسیپشن انڈیکس کچھ بھی کہے. ہمارے ہاں اداروں میں روزانہ تبادلے ہوں, اس کے پیچھے کتنا دھن دولت استعمال ہوتا ہے, کیا کتنی کرپشن ہو رہی ہے, وہ چھوڑ دو. ابھی میں نے کل شام کو ہی آپ کو جو میرا آخری ولاگ تھا رات والا معذرت, اس میں نے گزارش کی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملم جبا, بینک آف خیبر اور ایک اور منصوبہ تھا, اس کے لیے عمران خان صاحب کی سرکار کو اس کے متعلق نیب سے انکوائری, بلین ٹری سونامی نیب سے انکوائری مانگی ہوئی تھی. ملم جبا, بینک آف خیبر اور بلین ٹری سونامی, نیب سے انکوائری رپورٹ مانگی ہوئی تھی جس میں کرپشن ہوئی, اس کا حساب کتاب دو. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کرپشن ختم کر دی تھی. بھائی اس حکومت میں اگر عمران خان صاحب کی اس بات پہ ہم یقین کرنے کو آئیں تو پھر ادویات کا اسکینڈل کہاں ہم کریں گے؟ چینی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ہم کیا کریں گے؟ پیٹرول کیوں اچانک غائب ہو گیا تھا اور کتنے کھرب روپے کا گھپلا تھا, وہ کہاں جائے گا؟ IPPs کے معاملے کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ پولیو جیسی چیز, پولیو دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یار دنیا کو ہم نے پولیو سے پاک کر لیا ہے, پاکستان اور ایک اور دوسرا ملک ہے وہاں سے پولیو ختم نہیں ہوتا. اب تو وہاں سے بھی ہو گیا, میرا خیال ہے ہم اکیلے ملک رہ گئے. خدا کے واسطے اس کو ختم کریں. اس پولیو کے لیے جو ہمیں جو چیزیں آتی تھی اس میں گڑبڑ, وہاں تک وہ جو اس وقت عمران خان صاحب کے معاون تھے یا فوکل پرسن تھے پولیو پر, وہ صحافیوں کو دھمکیاں دیتے پھرتے تھے, ان کا پھر یونیسیف نے شکایت لگائی کہ بھائی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, پولیو کا مال بھی ادھر ادھر جا رہا ہے. پولیو تک میں گھپلے, گندم, کرونا فنڈز میں گھپلے عالمی. انہوں نے ہمیں کہا IMF والوں نے پہلے کرونا فنڈ کا آڈٹ کر کے پھر ہمارے پاس آؤ, پھر ہم آپ کے ساتھ حساب کتاب کریں گے, آپ کو پیسے دیں گے. رنگ روڈ, کوئی ایک چیز, کوئی ایک منصوبہ ایسا, مطلب وفاقی وزراء آج بھی ان کے اوپر فائلیں ان کی تیار بنی ہوئی ہیں اور عمران خان, اپنا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنی ذات دائرے میں ہے کرپشن کے معاملے میں. ٹھیک ہے یہ کہ آپ عمران خان صاحب کی ذات تک لوگ کہتے ہیں کہ جو ایماندار ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کے براہ راست ان کا کسی کرپشن اسکینڈل میں نام نہیں آیا. الگ بات ہے کہ ممتاز مسلم کو وہ سر عام کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے فنڈ ریزنگ کرتے تھے اس لیے یہ ان کو ٹھیکہ دے دیا نتھیا گلی والا. وہ کیا نام ہے, عارف نقوی, ابراج گروپ والے. تو کہانیاں تو بہت ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر عمران خان صاحب کی بات پر میں یقین کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کر لی تھی, لیکن وہ پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے. وہ پاکستان عمران خان صاحب نے کہیں اور بنایا ہوا ہے. اگر یہ پاکستان ہے تو پھر اس پاکستان کو تو دنیا کو قرضہ دینا چاہیے تھا, یعنی دنیا کو دان کرتا پاکستان. اتنے پیسے بچائے نا عمران خان صاحب کی فلاسفی کے مطابق, تو پھر وہ کہاں گیا؟ اصل سوال یہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بریفنگز لیتے ہیں, بریفنگز دیتے ہیں, کام نہیں کرتے, حقائق سے دور رہتے ہیں, خلا میں رہتے ہیں, زمین پہ نہیں رہتے. عمران خان صاحب کا پاؤں جس دن زمین پہ ٹک گیا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا حال کیا ہے, اور عمران خان صاحب کے سال میں تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.